آج جو میں حدیث بتاؤں گی وہ حدیث ہے جنت میں جانے والے اعمال۔ وہ کون سا اعمال ہے جو جنت میں لے کے جائیں گے؟ وہ کون سا اعمال ہے جس سے ہم جنت میں جا سکتے ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا، کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا اور کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، جو کہ افضل اور اشرف عمل ہے۔ اس نے کہا، پھر کون سا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور۔ سیدنا عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اس حال میں مرا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، کہا جائے گا کہ تو جنت کے آٹھوں دروازوں میں جس دروازے سے چاہتا ہے داخل ہو جا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں، ہم ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ہمارے پاس ایک آدمی آیا، اس کے کپڑے بہت زیادہ سفید اور بال بہت زیادہ سیاہ تھے، نہ تو اس پر سفر کی کوئی علامت نظر آ رہی تھی اور نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا۔ بہرحال وہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے اور اپنے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیے اور کہا، اے محمد، مجھے اسلام کے بارے میں بتاؤ کہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اور اگر طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرے۔ اس نے آگے سے سوال کیا اور کہا، آپ نے سچ کہا ہے۔ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ شخص سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ بہرحال اس نے پھر سوال کیا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ، فرشتوں، کتابوں، رسولوں، آخرت کے دن پر اور ساری کی ساری تقدیر، وہ اچھی ہو یا بری ہو، اس پر ایمان لائے۔ اس نے کہا، جی آپ نے سچ کہا ہے۔ اس نے تیسرے سوال کرتے ہوئے کہا، اب آپ مجھے احسان کے بارے میں بتلائیں، احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کو اس طرح عبادت کر کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے پھر سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسئول قیامت کے بارے میں سائل سے زیادہ علم نہیں رکھتا۔ اس نے کہا، تو پھر آپ مجھے اس کی علامتی کے بارے میں بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یہ ہے، لونڈی اپنے مالکہ کو جنم دے گی تو دیکھے گا کہ ننگے پاؤں اور ننگے جسموں والے بکریوں کو چرواہے عمارتوں پر غرور کریں گے۔ سیدنا عمر کہتے ہیں، پھر وہ بندہ چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ زمانے، ایک روایت کے مطابق 3 دنوں تو اس کے بارے میں خاموش رہے اور پھر مجھ پر سے فرمایا، عمر، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سائل کون تھا؟ میں نے کہا، جی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت جبرائیل تھے، وہ تم لوگوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی قسم کی حدیث بیان کی ہے، البتہ اس میں ہے، جب ننگے جسم اور ننگے پاؤں والے اکھڑ مزاج اور سنگدل لوگ، اس میں مزید یہ الفاظ ہیں، جب چھوٹی چھوٹی بھیڑ بکریوں کے چرواہے عمارتوں میں فخر کریں گے۔ آیت کے بعد یہ الفاظ بھی اسی روایت میں ہیں، پھر وہ آدمی چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کو دوبارہ میرے پاس بلاؤ۔ لوگوں نے اسے تلاش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لانا چاہا، لیکن وہ سرے سے اسے دیکھ ہی نہ سکے، کہاں گیا، اسے دیکھ ہی نہ پائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل تھے جو لوگوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ سیدنا انس بن مالک سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں، ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، اس لیے ہمیں یہ بات پسند تھی کہ کوئی سمجھدار دیہاتی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرے۔ ایک دن ایسا ہی ہوا، ایک دیہاتی آدمی آیا اور اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا قاصد ہمارے پاس آیا اور اس نے بتلایا ہے کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مابوس کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا ہے۔ اس نے کہا، پھر تو آپ یہ بتلائیے کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے۔ اس نے کہا، زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے۔ اس نے کہا، ان پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور ان میں بہت کچھ رکھ دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے۔ اس نے کہا، تو پھر اس ذات کی قسم جس نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا اور ان پہاڑوں کو پیدا کیا، کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مابوس فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ اس نے کہا، آپ کے قاصد نے یہ بات بھی کی تھی کہ ایک دن رات میں ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا ہے۔
اس نے کہا بس اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے، کیا اللہ تعالیٰ آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ اس نے کہا آپ کے کاشت نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے۔ اس نے کہا بس اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم فرما دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ اس نے کہا آپ کا قاصد یہ بھی کہتا ہے کہ ہم پر ایک سال میں رمضان کے روزے بھی فرض ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ اس نے سچ کہا ہے۔ اس نے کہا بس اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان روزوں کو حکم فرمایا ہے، حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ اس نے پھر کہا آپ کے قاصد نے یہ بھی کہا تھا کہ جو آدمی طاقت رکھتا ہے اس پر بیت اللہ کا حج کرنا بھی فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے۔ یہ سارا کچھ سن کر وہ آدمی یہ کہتے ہوئے واپس چلا گیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، میں ان عبادت میں نہ زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ ہم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لازم ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارے، ان کے حکم کو فالو کرے، اور انہوں نے جو ہمیں سکھایا ہے، ہمیں بتایا ہے، جس عمل کی ہمیں تلقین کی ہے اس پر ہم جمے رہیں اور سنت کو اپنائیں، سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حدیث مسند احمد کی حدیث ہے۔